حضرت سیدنا عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دھار تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر کی آواز سنائی دی کہ مجھے کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جس میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت سیدنا عمر پر جب حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا علم ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ نام کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل اس سے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اس سے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن معمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دو چار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹ سے زخموں کے ذریعے سے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے رہت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ تیرا عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حساب لگا کر بتاؤ کہ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا۔
اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کر دینا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے، اور جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے عرض کی، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت عطا فرما دی گئی ہے، آپ خوش ہو جائیں کہ جس چیز کی آپ پسند کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کس چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز وجل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے درمیان قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ آپ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ